بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے لبنان کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر امن قائم کرنے کے معاملے میں قطر نے امریکہ کے ایک اہم پارٹنر کا کردار ادا کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 186 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,34,100 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے جنگی ہوائی جہازوں نے آج غزہ کی پٹی کے علاقے میں حماس گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لبنان کے صدر مشعل عون کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے لبنان کے صدر کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے لبنان کے نامزد وزیر اعظم سعد الحریری کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل پرل پیلس میں قطر کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون، خلیج کے بحران اور متعدد علاقائی اور بین الاقوامی حالات و واقعات، خاص طور پر لبنان اور عراق کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے قطر میں افغان حکومت کے عہدیداروں اور طالبان تحریک کے نمائندوں کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں امن مذاکرات کے لیے قطر کی میزبانی میں افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ قطر کے الرایہ اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران قطر اور امریکہ کے تعلقات کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے افغانستان کے اندر بحالی امن کے سلسلے میں قطر کے رول کی تعریف کی۔ پومپیو نے کہا کہ انہوں نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ اہم ملاقاتیں کی، جن میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے معاملات زیر بحث آئے۔ خلیج کے بحران کے بارے میں انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس کا حل تلاش کر لیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متعلق قطر اور امریکہ کی پارٹنرشپ کے بارے میں مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ جہاں کہیں بھی دہشت گرد موجود ہیں، ان کے وسائل کو ختم کرنے کے لیے امریکہ چاہتا ہے کہ ہر ملک اس کے ساتھ تعاون کرے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ دوحہ میں ہونے والے افغان مذاکرات کا سلسلہ قدرے دشوار تھا، تاہم ایسے کاموں میں وقت تو لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا بنیادی مقصد افغانستان کے اندر القاعدہ کو ختم کرنا تھا، اور آج وہاں القاعدہ کے صرف چند سو ممبرز باقی بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان مذاکرات کے معاملے میں قطری حکومت نے امریکہ کی نہ صرف مدد کی ہے بلکہ ایک بہترین اور اہم پارٹنر کا کردار ادا کیا ہے۔ قطر نے ان مذاکرات کو بڑے تعمیری انداز سے آگے بڑھایا، جس کی بدولت انجام کار ان مذاکرات کی کامیابی کے چانسز بڑھ گئے۔ فلپائن کی حکومت نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے اکتوبر سن 2021 میں قطر کی شورا کونسل کے انتخابات کرائے جانے کے اعلان کو خوش آمدید کہا ہے۔ فلپائن کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صاحب اسم امیر کی جانب سے یہ اہم فیصلہ ان کی ان کوششوں کا تسلسل ہے جن کا تعلق قطر نیشنل ویژن 2030 کے مقاصد کے حصول سے ہے۔ بیان میں فلپائن کی حکومت کی جانب سے مشترکہ اقدار اور مفادات کو فروغ دینے میں تعاون کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ دریں اثنا صومالیہ کی حکومت نے بھی اکتوبر سن 2021 میں
قطر کی شورا کونسل کے انتخابات کرائے جانے کے صاحب اسم و امیر کے اعلان کو خوش آمدید کہا ہے۔ صومالیہ کی وزارت برائے خارجہ امور اور بین الاقوامی تعاون کا کہنا ہے کہ قطر کے اندر شورا کی روایات کو مضبوط بنانے کے معاملے میں صاحب اسم و امیر کا یہ فیصلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قطر میں الجزائر کے سفیر مصطفیٰ بطورہ نے کہا ہے کہ قطر اور الجزائر کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ قطر ٹریبیون کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں الجزائر کے سفیر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین سن 1972 میں سفارتی تعلقات قائم ہو جانے کے بعد سے قطر اور الجزائر کے تعلقات میں بتدریج اضافہ ہوا ہے اور یہ تعلقات باہمی احترام کی بنیادوں پر قائم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تعلقات کئی مشترکہ اقدار پر مبنی ہیں جو صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے رواں سال 25 فروری کو الجزائر کے سرکاری دورے کے بعد مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ اپنے انٹرویو میں الجزائر کے سفیر نے علاقائی اور بین الاقوامی اختلافات اور مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کیے جانے کے معاملے میں قطر کے رول کی تعریف کی اور کہا کہ تنازعات کے حل کے لیے یہ ایک مثالی طریقہ ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کی زرعی تعاون کی کمیٹی کے 30ویں وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے جو آج ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہوا۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزیر بلدیاتی امور اور ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی الصبئی نے کی۔ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل متعدد ٹاپکس پر بحث کی گئی اور زراعت، لائف سٹاک اور ماہی گیری سے متعلق کونسل کے مشترکہ لائحہ عمل کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر آج کورونا وائرس کے 167 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 131 افراد کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے جبکہ 36 اشخاص حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ وزارت نے کورونا وائرس کے ایک مریض کے انتقال کر جانے کی تصدیق کی ہے۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے 53 افراد کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ایسے مقامات پر جہاں فیس ماسک کا استعمال کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے فیس ماسک استعمال کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ متعلقہ اتھارٹیز نے 10 دیگر ایسے اشخاص کو بھی پبلک پروسیکیوشن کے سپرد کر دیا ہے جنہوں نے ایک گاڑی کے اندر ڈرائیور سمیت 4 سے زیادہ لوگ سوار نہ کرنے کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ واضح ہے کہ ایک ہی فیملی کے افراد کو اس پابندی سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے مزید 186 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,34,100 ہو گئی ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کے کووڈ-19 کے لیے خصوصی ایلچی ڈیوڈ نیبارو نے اگلے سال 2021 کے اوائل میں یورپ کے اندر کورونا وائرس کی تیسری لہر آنے کی پیشگوئی کی ہے۔ انہوں نے اس بات کا انکشاف سوئٹزرلینڈ میں اخباری نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ہم کورونا وائرس کی دوسری لہر سے گزر رہے ہیں اور اگر یورپی ممالک نے وائرس نمٹنے کے لیے ضروری انفراسٹرکچر تیار نہیں کیا تو پھر اگلے سال ہمیں کورونا وائرس کی تیسری لہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی چھاپہ ماروں نے آج صبح اسرائیل کی سرزمین پر راکٹ فائر کیا۔ اس سے قبل اسرائیلی فضائیہ کے جنگی ہوائی جہازوں نے غزہ کی پٹی کے علاقے پر فضائی حملے کیے تھے۔ فضائی حملوں اور راکٹ داغے جانے کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات فوری طور پر دستیاب نہیں ہو سکی۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس کے جنگی ہوائی جہازوں نے غزہ کی پٹی کے علاقے میں حماس گروپ کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں غزہ پٹی اور جنوبی شہروں رفح اور خان یونس میں حماس کے اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی سرزمین پر راکٹ داغے جانے کے بارے میں کسی بھی گروپ یا تنظیم نے ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ اس کے علاوہ غزہ میں حماس کی جانب سے بھی کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ ایران کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ شام کے اندر اس کے رول کو نقصان پہنچانے کی اسرائیلی کوششوں کو ناکام بنانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ تہران حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ہٹ اینڈ رن حملوں کا دور اب ختم ہو چکا۔
واضح ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے شام کی فوج اور شام میں ایران کے پارلیمانی ٹارگٹس پر حملہ کر کے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کابینہ کے ایک وزیر کے ان کومنٹس کو واپس لے جن میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو نازیوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران یہودیوں کے ساتھ کیے تھے۔ ادھر فرانس کے دارالحکومت پیرس اور ملک کے دیگر شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حکومت کی جانب سے ایک نئے قانون کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ اس قانون کے تحت کسی پولیس افسر کے چہرے کے امیج کو سرکولیٹ کرنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے لبنان کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر امن قائم کرنے کے معاملے میں قطر نے امریکہ کے ایک اہم پارٹنر کا کردار ادا کیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 186 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,34,100 ہو گئی ہے۔ اور اسرائیلی فضائیہ کے جنگی ہوائی جہازوں نے آج غزہ کی پٹی کے علاقے میں حماس گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔